بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکون کا حصول آج کل کا ایک بڑا اہم ایشو، جتنے بھی ہماری زندگی کے مشغلے ہیں، جتنی بھی ہماری مصروفیات ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جتنے بھی ہمارے زندگی میں ٹارگٹ ہیں، مقاصد ہیں، وہ تمام کے تمام ایک مقصد کے اوپر آ کے، ایک نقطے کے اوپر آ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی منزل ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آسانی ہو، زندگی میں سکون ہو، راحت ہو، اطمینان قلب ہو، وسعت ہو، رزق میں کشادگی ہو۔ اب ہمارے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سکون، کشادگی، راحت یا اطمینان قلب یہ حاصل کیسے ہو؟ اس کا حصول کیسے ممکن ہے کہ ہماری یہ زندگی میں آ جائے، ہم پرسکون ہو جائیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ براہ راست اس نعمت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہم سے خوش ہے، اللہ کی نظر کرم ہے، اللہ کی نظر عنایت ہے، اللہ کی آسانی والی نظر اگر ہمارے اوپر ہے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر سکون ہے، پھر راحت ہے، پھر کشادگی ہے، پھر ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہم اگنور کیے ہوئے ہیں، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جس سے ہم نے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں، جس سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اس کی کسی وجہ سے وہ کسی ایسی بات کو وہ پسند نہیں کر رہا، کسی ہمارے ایسے کام کو وہ پسند نہیں کر رہا، تو پھر ہماری زندگی میں تپش ہے، پھر ہماری زندگی میں گرمی ہے، پھر ہماری زندگی میں بے سکونی ہے، پھر اطمینان قلب نہیں ہے۔ تو اب وہ اہم چیز کہ اگر ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، یعنی کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک دن میں 24 گھنٹوں میں اگر ہم ایوریج نکالیں تو ہم 100 سے لے کے 300 تک بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم پرسکون نہیں ہیں، اگر ہماری زندگی میں نعمتیں نہیں ہیں، تپش ہے، گرمی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کا واضح مطلب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے کسی بھی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے یہ جو کوئی انسان کی زندگی میں ہماری زندگی میں جو ٹھوکر آتی ہے، وہ اصل میں ہمیں وہ ذات جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے کہ میری طرف آ جائیں۔ پھر مصلی اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے ہمیں۔ سب سے پہلے توبہ، استغفار۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جاتی ہے، استغفار سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، وہ اپنی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے، وہ ہمیں اپنی غوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ یعنی کہ یہی سب سے بڑا طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی آپ سمجھیں کہ آپ پرسکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، یا آپ کی زندگی وہ نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ کی ذات کے سامنے جھک سب سے پہلے توبہ۔ اپنی زندگی میں اگر ہم کو 2-4 منٹ نکالیں اور تھوڑا سا انالیسس کریں، اپنی زندگی کو ریویو کریں، اپنی زندگی کے اوپر تھوڑا سا ہم غور کریں، تو پھر یہ واضح ہو جائے گا ہمارے اوپر کہ ہمیں فوری طور پہ تو ابھی وقت ضائع کیے بغیر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ بس ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بظاہر پورا بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی چیز ہوتی ہے ذرا جو زندگی میں ہمارے جو روشن دان ان میں جھانکیں، کسی نہ کسی جگہ پہ وہ کوئی بڑی مسٹیک بظاہر بعض بات چھوٹی نظر آنے والی، وہ اللہ کے بارگاہ میں بہت بڑی۔ سب سے پہلی بات اب یہ نقطہ یہ ہے کہ توبہ نمبر 1 پہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ معذرت کو ہمیں اپنی روٹین بنا لیں مخلوق خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو ہمارا جو لین دین ہے، گھر میں، باہر، آفس میں، چلتے پھرتے، یا جہاں پر بھی ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہماری کام والی جگہ پہ، ہم لوگوں کے ساتھ چھوٹے سے کام سے بعض دفعہ کسی انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے کسی ایک لفظ کی وجہ سے، ہمارے ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے کسی کا دل وہ دکھ رہا ہے، ناراضگی کے اثار اس کے اوپر آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہی بڑی بات ہو جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، یا جس وجہ سے ہم اپنی زندگی میں ناکام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے بعد اگر کوئی سب سے اہم چیز ہے تو وہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ معذرت۔ اگر کسی کا دل دکھا لیا، اگر کسی سے ہم ڈسکنیکٹ ہیں، اگر کسی کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے، تو فوری طور پہ ریویو کر لیں، فوری طور پہ معذرت کے اوپر آ جائیں، فوری طور پہ معافی کے اوپر آ جائیں۔
اس سے معذرت کر لیں، اس سے معافی طلب کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ بڑی ایک تبدیلی ہماری زندگی میں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو نسخہ، جو حکم، جو اسوہ حسنہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہو، اس کے اوپر عمل کر کے ہم ناکام ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہماری زندگی کی سمجھ لیں کہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ہم اپنا کے کبھی ناکام ہم ہو نہیں سکتے۔ ہمیں ادھر ادھر جانے کی، ہمیں ریسرچ کرنے کی، ہمیں جناب وہ ضرورت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی، توبہ، اور اس کے بعد مخلوق کے ساتھ معذرت کا رویہ، اس کو فوری طور پہ ہم نے آج سے ہی اپنی زندگی میں اس کو پریکٹیکل کرنا ہے، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کے اوپر ہم سب نے مل کے عمل کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔